نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الرسل، فرمایا کہ اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور انبیاء کی دعوت کا تذکرہ فرمایا۔ اگر آپ گزشتہ درسوں پر غور کریں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہر نبی کی جو دعوت ہے وہ ایک ہے۔ ایک نبی نے بھی وہی دعوت دی، دوسرے نے بھی وہی دی، تیسرے نے بھی وہی دی۔ لگتے ایسے ہے کہ جیسے یہ تمام انبیاء ایک وقت میں آئے ہوں اور ایک ہی قوم کی طرف اور ایک ہی لوگوں کی طرف آئے ہوں، یعنی تمام کی دعوت اور دعوت کے اصول اتنے مشترک ہیں، بندے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کی دعوت کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو گزشتہ میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کا تذکرہ آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا اے میرے رسولو، تم سارے کے سارے پاکیزہ کھانا اور حلال کھانا کھاؤ، اور فرمایا کہ نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، کہ جو تم کرتے ہو اس کو میں کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم فرمایا ہے، یہ حکم کہاں پر فرمایا ہے انبیاء کرام کو؟ تو مفسرین کرام کی مختلف آراء آ گئی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا جو زیادہ صحیح ہے، فرمایا کہ یہ جو جب اللہ تعالیٰ نے عہد میثاق لیا تھا نا، جو تیسرے سپارے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی انبیاء سے فرمائی تھی۔ اور دوسری بات جو زیادہ صحیح ہے اور زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، جو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا اکٹھا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ہر نبی کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو یہ بات ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ہر نبی کو اس وقت کے اندر کیا فرمائی ہے کہ حلال کھانا کھاؤ اور نیک اعمال کرو، حلال کھانا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ دیکھو بھئی، یہ جو کھانا ہے نا، یہ جو حلال کھانا ہے، یہ بہت بڑا اس کا نیکیوں کے اندر اور برائی کے اندر بہت بڑا حصہ ہے۔ جب جسم کے اندر حلال ہوتا ہے نا، اس سے اعمال بھی اچھے نکلتے ہیں، اور جب جسم کے اندر حرام ہوتا ہے تو پھر اعمال اچھے، بلکہ اگر حرام کھانے والے کے اچھے اعمال نکلے بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا اللہ کی ذات طیب ہے، پاک ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی پاک چیز کو فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو حلال کھانا اور دو باتیں نا علماء نے لکھی ہیں، فرمایا کہ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو فرمایا اکل حلال اور صدق مقال، زبان سے سچ بولنا اور کھانا حلال، یہ دو چیزیں بنیادی چیزیں ہیں۔ اور بھائی یہ زندگی کا تجربہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف لازمی راغب کرتا ہے اور وہ لوگ حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال انبیاء کرام کو ایک تو یہ بات فرمائی، اور دوسرا فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کے اندر عقائد سب سے بنیادی ہیں، پھر اس کے بعد جو اعمال اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق عمل کرو۔ اب بھائی میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، تمام انبیاء پر نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت جو دی ہے، اصول جو دی ہے، وہ ایک ہے، بنیاد کیا ہے؟ ایک ہے۔ آگے جو ہوتا ہے نا تشریعی مسائل ہوتے ہیں جس کو شریعت کہا جاتا ہے، شریعتوں کے اندر اور فروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر ایک چیز حلال تھی، دوسروں پر حرام کر دی۔ تشریعی مسائل کے اندر ہر نبی کو الگ الگ شریعت عطا فرمائی، اور بنیاد اور اصول ایک ہے۔ اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرمایا یہ تمہارا دین ایک دین ہے۔ امت کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ دین بھی آتا ہے۔ تمہاری امت ایک امت ہے، مطلب کیا؟ تمہارا دین ایک دین ہے۔ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں اور مجھ سے ڈرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ،
فرمایا انہوں نے کیا کیا کہ آپس کے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. زبورہ آگے فرمایا زبورہ کا مطلب پھر کو ٹکڑے ٹکڑے تقطع کاٹ دیے آپس کے معاملات اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر بندہ اپنے کام کے اوپر خوش ہے، جو اس کے پاس ہے اس پر کیا ہے؟ خوش ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ نے اصول بنیاد ایک اتاری ہے تمام انبیاء پر، تمام شریعتیں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں اختلاف کیا، اس کا رد کیا، اس کا انکار کیا. تو فرمایا کہ جس پر وہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. تو بھائی آج امت محمدیہ کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین نازل فرمایا، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، لیکن آگے سے ہزاروں کی تعداد میں ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی ہوئی ہے. بھائی دیکھا کریں کہ جو بات قرآن کے حدیث کے مطابق ہے، ہاں، اور علماء راسخین اور صحابہ کرام تابعین نے جس بات کو لیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. یعنی جو تشریح کسی آیت کی، کسی حدیث کی، کسی بڑے نے کی ہو نا، اس کے مطابق چلنا چاہیے نا. اب کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی تشریح شروع کر دیتا ہے، اپنے فہم کو آگے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بات خرابی کی بنیاد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ ان معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر بندہ اپنی بات پر کیا ہے؟ خوش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کی غفلت کے اندر یہاں ایک خاص وقت تک، ہاں، ایک مقررہ وقت تک ان کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں. اور فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال میں اور اولاد میں، مال بھی ہم نے دیا اور بیٹے بھی ہم نے دیے، ہم جو مدد کر رہے ہیں ان کی، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہمارا یعنی ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہماری اچھائی کی وجہ سے ہمیں یہ مل رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہم سبقت کر رہے ہیں ان کی طرف خیر کی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ ہم سبقت کر رہے ہیں ان کی طرف خیر کی؟ فرمایا بل لا یشعرون، فرمایا ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ نے جو مال بھی دیا ہوا ہے، دولت بھی دی ہوئی ہے، اولاد بھی دی ہوئی ہے، اور ان کے ہر طرح کی خیریں دنیا کے اعتبار سے مل رہی ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی رضا کی علامت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، ان کو سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.